الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات اور پیارے دوستو اور سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں مسلمانوں کی سربلندی اور اس کی کامیابی اور کامرانی کا جو راز بتلایا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اس شرط کے ساتھ کہ تم مومن کامل ہو۔ اگر مومن کامل نہیں ہو تو پھر تمہاری سربلندی نہیں ہو سکتی اور تم کامیاب اور کامراں دنیا کے اندر نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ تو خود ہی اپنی عدالت میں فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی سربلندی اس شرط کے ساتھ ہے کہ مومن کامل ہو، اللہ کے تمام احکامات، سنت رسول، کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پورے طریقے سے عمل پیرا ہو۔ اگر اس پہ عمل پیرا نہ ہوئے تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ وضع کہتے ہیں تہذیب کو، یعنی کلچر کو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ آپ کا کلچر، آپ کا جو رہن سہن ہے وہ ہندوانہ طریقے کا ہے اور ہندوانہ رسم و رواج میں لت پت ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان صرف نام کے رہ گئے اور ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن کے مطابق اور اس کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور صرف نام کے مسلمان ہو گئے۔ نہ والدین بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نہ ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ بچوں کا جو ماں باپ کے اوپر 3 حقوق تھے وہ تمام حق اس کے والدین اس کو دبا دیتے ہیں کہ بچوں کا جو والدین کے اوپر 3 حق ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ اس کا بہتر نام رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا جائے، یعنی عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کر انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ رکھا جائے، صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ رکھا جائے، یعنی رسول کا نام جو رسول کا نام ہے وہی نام رکھا جائے اپنے بچوں کا۔ اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ مگر قرآن کو تو محض اس لیے پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ اس سے مردوں کو بخشوانا ہے، یا گھر میں کسی کو بھوت پریت ہو گیا ہو تو اس کے گھر میں تلاوت کر دی جاتی ہے کہ بھوت پریت بھاگ جائیں۔ حالانکہ قرآن پاک قرآن خوانی کے لیے اور گھروں میں بھوت پریت بھگانے کے لیے نہیں آیا، یا مردے بخشوانے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو بچوں کو ذرا ناظرہ پڑھوا دیتا، اور یہ بھی اسلام کا مقصد نہیں ہے کہ صرف ناظرہ پڑھوا دیا جائے۔ اور کوئی شخص اس سے بھی ترقی زیادہ کرتا ہے تو اپنے بچے کو حافظ بنا دیتا ہے اور رٹا ہوا وہ طوطے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کے
نزول ہونے کا جو مقصد تھا اور قرآن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارنے کا جو مقصد تھا کہ اس کے احکام پہ عمل کیا جائے، نہ کہ کسی مردے کو بخشوایا جائے یا برکت کے لیے گھروں میں پڑھوایا جائے یا بچوں کو ناظرہ پڑھوایا جائے یا صرف اور صرف حفظ کرا کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ احکام خداوندی پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس پہ عمل کرنا اصل مقصد تھا۔ قرآن کے نزول کا مقصد ریڈنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام پہ عمل کرنا مقصد تھا، مگر مسلمان اس کو چھوڑ کے اور اس کے مقصد کو فوت کر گئے کہ اپنے بچوں کو ریڈنگ کراتے ہیں، کوئی رٹواتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ریڈنگ کرانا اور رٹوانا یہ عبث اور بیکار ہے، نہیں، یہ بھی بابرکت ہے، اس پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ میں اجر عظیم عطا فرمائے گا، مگر جو مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن کا نزول فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کے احکام الہی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا۔ تو قرآن کے نزول ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری رسوائی اور جو ذلت ہو رہی ہے وہ ہمیں دین سے دوری ہونے کی بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کی قلت کی وجہ سے ہمیں رسوائی ہو رہی ہے یا تعلیم کے کم ہونے کی وجہ سے رسوائی ہو رہی، نہیں، صحابہ اکرام کے پاس مال بھی کم تھا، بہت زیادہ قابل اور دقاق بھی نہیں تھے صحابہ اکرام، مگر دین اور شریعت کو انہوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، اپنے سینے سے پکڑ رکھا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسی سے مراد شریعت ہے کہ اللہ کی جو شریعت اتاری ہوئی ہے اس شریعت کو ہمیں اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر اس چیز پہ اگر ہم عمل کر دیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور فوز و فلاح نصیب فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اس شرط کے ساتھ کہ تم مومن کامل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لیں، جیسے ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ پختہ تھا۔ ہماری آنکھیں دیکھ کر کے بھی اگر کسی چیز کو اگر وہ غلط سمجھیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کا اگر حکم ہے تو ہم اسی کو سچ سمجھیں گے، اور اپنی باتوں کو اور اپنی آنکھوں پہ ہم کو یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ہم صدقہ دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صدقہ نکالنے سے ہمارا مال کم ہو رہا، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یقین رکھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کہ اللہ کے نبی کی بات وہی سچی ہے اور میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔